فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھا کر یہ کہا ہے کہ کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر یہ شرطیں نہ پائی جائیں۔ نمبر 1، رسول اللہ کے فیصلے سے راضی ہونا۔ نمبر 2، دل میں اس بات کا یقین رکھنا کہ رسول اللہ کا فیصلہ برحق ہے۔ نمبر 3، رسول اللہ کے فیصلے کو قبول کرنے میں ذرا بھی تردد نہیں ہونا چاہیے اور انسان کو پسو پیش نہیں کرنا چاہیے۔ علاوہ ازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر صحیح حدیث بھی اس آیت کے ضمن میں آتی ہے، اور ہر وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے اس پر واجب ہے کہ رسول اللہ کی ہر صحیح حدیث کو قبول کرے اور مسلکی تعصب کی وجہ سے کسی حدیث کو رد نہ کرے، ورنہ اس آیت میں جو وعید مذکور ہے ایسے شخص کو بھی شامل ہو سکتی ہے، ڈرنا چاہیے۔ آیت کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم کی کسی بات یا فیصلے سے اختلاف کرنا تو دور کی بات، دل میں حرج اور تنگی بھی محسوس کرنا یہ ایمان کے منافی ہے، ایمان کے خلاف ہے۔ یہ آیت منکرین حدیث کے ساتھ، یعنی جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں ان کے ساتھ ان لوگوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کا مقام ہے، جو مسلکی تعصب میں آ کر اپنے امام کے قول کے مقابلے میں صحیح حدیث رسول کو قبول کرنے میں حرج اور تنگی محسوس کرتے ہیں، بلکہ بعض تو کھلے لفظوں میں ماننے سے انکار کر دیتے ہیں حدیث کو، ہمارا مسلک ہمارا امام، اور حدیث کو درکنار کر دیتے ہیں کھلے طور پر۔ اور بعض لوگ کھلے طور پر تو انکار نہیں کرتے لیکن بہت دور کی تعویل کرتے ہیں، بہت دور کا معنی اور مطلب بیان کرتے ہیں تاکہ اپنے امام اپنے مسلک کی بات رہ جائے، گرچہ حدیث کا جو صحیح معنی اور مفہوم ہے وہ تاقی نسیاں کے حوالے ہو جائے۔ تو اس طرح سے حدیث کو مسترد کرنا یا حدیث کی مذموم تعویل کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ بھی اس آیت کے ضمن میں آئے گا۔ لہٰذا اپنے ایمان کی خیر منانا چاہیے ایسے لوگوں کو جو حدیث کا انکار کرتے ہیں یا حدیث رسول کی جو ہے نا تعویل کرتے ہیں یا اس کو کسی بہانے مسترد کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ لوگ بھی اس آیت کی زد میں آ سکتے ہیں، اس آیت میں جو وعید بیان کی گئی ہے اس کی زد میں آ سکتے ہیں، جو سماج اور معاشرے میں رائج یا رواج پذیر غلط رسومات یا باپ دادا کی اندھی تقلید یا اپنی یا اپنوں کی خواہشات کی غلامی میں نبوی تعلیمات کو درکنار کر دیتے ہیں۔ ہمارے سماج معاشرے میں آئے دن یہ ہوتا رہتا ہے، اللہ کے رسول کی حدیث کچھ کہتی ہے، اللہ کے رسول کی سیرت میں کچھ اور رہنمائی کی گئی ہے اس معاملے میں، لیکن ہمارا سماج اور معاشرہ یہ کہتا ہے، ہمارے باپ دادا ایسا کرتے آئے ہیں، ہماری بیوی بچوں کی خواہش یہ ہے، ہماری طبیعت یہ ہے، اور اس طرح سے کر کے نبی کی تعلیمات کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ تو یہ بہت خطرناک بات ہے، اور اس آیت میں جو وعید آئی ہے اس کی زد میں ایسے لوگ آ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔